काफी है। थोड़ा लाउड बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे मीडिया, कई मैं देख रही हूँ कि जो अडियाला पे भी होते हैं, और आप सब ने ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी इधर मौजूद है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिखा सकेंगे जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, आज हम ये कह सकते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान जैसा हमारा भाई है। हम कितने फ़ख्र से कह सकते हैं कि इमरान खान हमारा भाई है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। जो उन्होंने 3 साल जेल में रह के पाकिस्तानियों को ये सिखाया है कि जब आप अपनी आज़ादी के लिए जब खड़े होना पड़ता है तो इसको इबादत समझ के करें। उन्होंने कहा कि जो जिद्दोजहद है ये इबादत है। और मेरी बहन जब गई थी पिछली दफ़ा, उन्होंने इनको कहा सीधी सी बात है, लिबर्टी और डेथ, आज़ादी या मौत। वो ये बताना चाह रहे हैं, आपके लिए एक किस्म की मिसाल दे रहे हैं, आप लोगों के लिए वो खुद मिसाल बने हुए हैं कि आज़ादी कितनी कीमती है, कि अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो इससे बेहतर है मौत, गुलामी से बेहतर है मौत। ये आपको वो पैगाम अपने आप को मिसाल बना के दे रहे हैं। हम उन पे फख्र करते हैं। जो साइफर निकला है, आपको मैं हर पाकिस्तानी को कहूँगी वो साइफर को गौर से पढ़ें। हमें भी ये डिटेल्स नहीं पता थी, हमें तो सिर्फ वो एक पैराग्राफ पता था जो अदालत में भी इमरान ने कहा और मीडिया पे भी कहा। लेकिन जब हमने सारा साइफर पढ़ा है, मैं कहूँगी कि अगर हमारा सर फख्र से बुलंद था, अब आसमान पे चला गया। कितना अजीम लीडर है पाकिस्तान का, क्या दुनिया देखेगी ऐसा लीडर जिसके वो साइफर ही गवाही दे रहा है। एक बैरूनी मुल्क का ब्यूरोक्रेट गवाही दे रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प, कि सारा मसला इमरान के साथ था ही सिर्फ ये कि वो कहता था मेरी कौम पहले है। वो अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहे थे वो अपनी कौम के लिए खड़े थे। ये तो वो गवाही बाहर का मुल्क दे रहा है आपको। और उनका मसला भी यही था कि ये आज़ाद ये क्या कहते हैं उसको, फॉरेन पॉलिसी क्यों इमरान खान अपना रहे हैं। ये हमारा, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे गुलामी करो। इमरान खान कह रहा था मैं दोस्ती की, इक्वालिटी की, आप आमने सामने बैठ के दोस्ती की हमारे साथ बात करो, लेकिन पहले मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ वो मेरी कौम है, मैं पहले उनका सोचूंगा। 30% डिस्काउंट के ऊपर गंदम और तेल लेने के लिए रूस गए थे। उन्होंने पहले मीटिंग कॉल की थी, सारों ने मिलकर फैसला किया था हाँ आपको जाना चाहिए। इमरान खान ने अकेले फैसला नहीं किया था। और फिर वो रूस गए थे, उस वक्त जंग नहीं शुरू हुई थी। इसी तरह अब इमरान खान को अब उस मैसेज में पढ़ने के लिखा हुआ आ रहा है कि ये तो इमरान खान ने खुद ही फैसला कर लिया था, हम इसमें शामिल नहीं थे। ये किसने कहा होगा, ये झूठ किसने बोला होगा, जिनको पता है कि इमरान खान ने उनके साथ मिलकर फैसला किया था। इमरान खान झूठ नहीं बोलता, जो कुछ इमरान खान ने आपको बताया था कि साइफर में है उससे ज्यादा निकले उसमें से। और आखिर में हमारे एम्बेसडर ने लिखा हुआ है कि इनको डिमार्च करो, जिसका मतलब आप एहतजाज करो एम्बेसी के एम्बेसडर को बुला के, अमेरिकन एम्बेसडर को, और वो पाकिस्तान ने किया। उसके बावजूद ये टीवी पे बैठ के इन्होंने कहा ये झूठ है। उसके ऊपर हमारे भाई पे, इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे ऐसी दफात लगाएगी जो सजाए मौत थी जिसकी, उनको गद्दार का कहा गया। और सुरखरू तो वो हाई कोर्ट में भी हो गए थे, जिसमें जज ने लिखा था कि ये जो जज जिसने फैसला दिया था वो जुल्करनैन ने, वो गलत फैसला दिया था। ये क्या किया था इसने, ये क्रिमिनल हम उनको कहते नहीं है। लेकिन हमारे भाई इमरान खान, शाह महमूद, हम आपको बताते हैं, हम 8-8 घंटे जेल कोर्ट में बैठते थे उस केस सुनने के लिए, 8-8, 9-9 घंटे। और हाँ, पाकिस्तान का तारीख का सबसे महंगा केस है ये। झूठा केस चला के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एंड में कुछ नहीं निकला उसमें। तो ये जो आपका ख्याल है जो अगले केसेस हैं ये सच्चे हैं, ये उससे भी बड़े झूठ हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि उन्होंने लिया 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने पसंद के 2-3 जजेस बिठाए हैं। पूरा
عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں، کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسے جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا، اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں، یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور آپ کہتے ہیں بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو، کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے؟ یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ہاں آئینی کورٹ جو بھی ہے، جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کوئی امین الدین بیٹھا ہوا ہے، وہ کیچ کرے گا، وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے، ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز، ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتا نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے، لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے، انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی ستنی ایسی پوزیشن ہے، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں، ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ؟ نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے، 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ. کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو، لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے غداری کی، آرٹیکل 6 کے تحت آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں، آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا، نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں کہ سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں، چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے، ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں، ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے، یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی، اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب سے، آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی، ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں، چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ؟ ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچیں پوری کیبنٹ، پوری وہ ایم پی ایز، پوری کیبنٹ، چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے.
पंजाब हुकूमत होगी, इस्लामाबाद की हुकूमत होगी, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत, इन्होंने खौफजदा लोगों ने एंटी टेररिस्ट पुलिस सामने खड़ी कर दी। ये दुनिया में कभी हुआ है? देख लें सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएं सारी। आपका ख्याल है एम्बेसीज मॉनिटर नहीं कर रही कि आप अपने लॉ मेकर्स के साथ क्या कर रहे हो? बिल्कुल मॉनिटर कर रही है। इन्होंने तो अपने साथ गलती कर दी। ये तो एम्बेरसमेंट है किसी मुल्क के लिए इनके साथ डील करना। देखें, इमरान खान पाकिस्तान का 90% लोगों का लीडर है। आप हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमने बड़ा क्लियरली कल गौहर साहब ने हमें आपसे पूछा कि मोहसिन नकवी से वो बात कर रहे थे, हमने उनको कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में हम 3-3.5 महीने से एक ही मुतालबा कर रहे हैं, 7 महीने से उनकी आंख खराब है। ये वो इमरान खान है जो कि अगर मेरी बहन जो डॉक्टर उस्मा है कभी उनको ऐसे गलती से भी केस है कि इमरान मुझे लगता है आपको खांसी आई है, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ी सी खांसी है, मैंने और कफ से मिली, तो बात ही नहीं वो लाते अपनी से। अब माशाल्लाह, अगर आप लोगों ने किसी ने तो देखा नहीं है, जेल जाने से जो आपने पहले देखा होगा माशाल्लाह उससे भी ज्यादा फिट है। और कहीं आप में से कोई गया होगा ना जेल में, जो मीडिया जाती थी, किसी से पूछ लें, माशाल्लाह फिट, खुश आते हैं। मीडिया से भी जब बात करते थे, वो तो मीडिया उसके बाद उन्होंने नहीं किया, वो बिल्कुल सेहतमंद इंसान। क्लॉट कैसे आया? हमारे डॉक्टर्स ने, बहुत लोगों ने जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा पहले आप ये चेक करवाएं क्लॉट आया क्यों था। आज तक किसी ने ना हमें रिपोर्ट दिखाई है, ना डॉक्टर से मिलवाया है कि जिसने ट्रीट किया है। अव्वल तो हमें पता चला कि वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है इस चीज में। आप हमारे भाई का मजाक बना रहे हो। उन्होंने जेल से, अब ये मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं, इमरान खान ने कहा था जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर आरिफ पिम्स का, कहता उसने मुझे कहा था कि 85% आपकी नजर जा चुकी है और ये ठीक होने के इसके चांसेस नहीं है। 85%। ये इमरान खान नहीं कह रहे, उन्होंने नहीं मेजर किया था, उस डॉक्टर आरिफ ने मेजर किया था। अब वो तो उसको कोट करके बता रहे हैं। अब 85% हमारे भाई की आंख जाया चली जाए, क्या पता उसको बचाने का कोई चांसेस हो, क्या पता इस डॉक्टर को ना पता। क्यों इमरान खान का इलाज ये छुपा रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है ये उनको कुछ खिला रहे हो जिसको क्लॉटिंग एजेंट होता है, क्योंकि इमरान खान को ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, ये जो इसकी जो अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं। तो क्या वजह इमरान खान के क्लॉट आए, हम जानना चाहते हैं। और यकीन करें कि हम इसके बाद प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे। हम ये कबूल ही नहीं है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ। या 7 महीने हो गए उनको कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, किसी की मुलाकात बंद की है बुशरा बीबी की, और ये झूठ बोलते हैं। बुशरा बीबी की इजाजत दी थी इन्होंने कि वो मिल सकती है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि बुशरा बीबी की बेटी कल मिल सकती हैं, उनको भी इजाजत नहीं दी। उनको ये गौहर साहब को कह के उसके बाद उनको भी कल जाने दी, वो मुझे पता नहीं चला। ये बिल्कुल खौफजदा है। हम इनका खौफ, अगर इनको डर है, अगर इनका ख्याल है ये गोलियां, खौफजदा आदमी गोली चलाता है। ये खौफजदा लोग हैं जिन्होंने ये कल सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक के और फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। वहाँ खवा हम सारे थे उधर, मुझे उठा के ले गए, वैन में बंद कर दिया। फिर मैं सुहेल अफरीदी ने इतना शोर मचाया कि उन्होंने वैन से उतार के लिया है। पहले गाड़ी चलाई, ले जाने लगे थे, फिर पता नहीं गाड़ी रुकी, फिर जो 2-3 खवातीन थी उनको उसमें से वैन में से उतार दिया। शफकत अवान दूसरी वैन में थे, हमें उनकी आवाज आ रही थी, उनसे बात हुई थी। अनवर ताज भी थे। अब ये मुझे बताएं, ये MNAs हैं, ये MNAs हैं, ये आपके लोगों के नुमाइंदे हैं। इनकी क्या क्राइम थी? ये सिर्फ वहाँ खड़े थे ना, वहाँ कुछ PTI ये जो ये देखें MNAs MPs तो थे उधर। अब आप जिस जगह पे ये खड़े थे सारे, आपको पता है वो जगह क्या है? चारों तरफ एरियाज हैं। जब हमें रोक दिया वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के ऊपर खुद रोका है, वहाँ चारों तरफ से मोहल्ले से इमरान खान के तो सारे शदाइयाँ सारे आके वहाँ पहुँच गए। जब ये मूवमेंट करने लगे थे और वाटर कैनन तैयार कर ली, हमने इन बच्चों को सारों को कहा, सुहेल अफरीदी कह रहे थे जाओ यहाँ से, वो आगे से कहेंगे हम नहीं जाएंगे। हमारा तो ये मसला हो जाता है। मैं तो ट्वीट करके कहती हूँ कोई ना आए, हम उनको मिन्नतें करते हैं आप चले जाएं, बल्कि वो उल्टा के हमें कह रहे थे आज आपने यहाँ से नहीं उठना, हमने यहाँ से मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
ہمارا پریشانی یہ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو، منگل کے دن، کہ یہ لوگوں کی ہمیں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ میڈیا والے کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، وہ جاتے ہی نہیں ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے کہ وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو، کل کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا، میڈیا نے دیکھا تھا نا. پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز، لوگوں کے نمائندے. آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں، لوگوں کے 4 کروڑ لوگ، تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. پیچھے وہاں اتنے رینجرز بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تھوڑے سے وہ خواتین، زیادہ خواتین دور سے چل کر آ گئی تھی، اور باقی ایم این ایز ایم پی ایس تھے، اور یہ تمہارے دہشت گرد ہیں، بچے بھی تھے. یہ پاکستانی قوم کو تم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر کے بلٹ چلوا دیے. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ بنگلہ دیش بنانے لگے ہو؟ آپ خود ہی بنانے چاہ رہے ہو. یہ سازش ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے، اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ. اور آپ ان کا علاج کروائیں گے. محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ بولیں. محسن نقوی، آپ ذرا شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو شفٹ، میری بہن نے کل کہا، یہ جو آگے پیچھے گوہر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ، میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ. آپ ان کو شفٹ کرنا ہے، ابھی شفٹ کرو. کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، رات کو پھر ایجنسی والے جا کے ڈینٹسٹ کو رات کو 3 بجے اٹھاتے ہیں. خوف زدہ کیا ہوا ہے سب کو. بس کر دیں یہ سب کچھ، اپنے ملک کی فکر کریں سارے. لیکن عمران خان کے لیے ہم منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے، ہم جائیں گے. ہم پریشر، ہم نے اپیل کی تھی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور پریشر ڈالیں، کیونکہ ان پہ پریشر ڈالو یہ جو جعلی حکومت پہ، تاکہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں. اور انہوں نے ساتھ دیا. کل ہم ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہی تھا، کیونکہ آگے سے وہ اٹیک کرتے تھے، سامنے ہم سہیل افریدی بھاگے جاتے تھے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے، اور پیچھے سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک گیم ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھی کہہ رہے تھے اب کس کی باری ہے، لیکن خوف نہیں ہے. آپ اب مہربانی سے، اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کئی سال اس طرح گزار دینے، ہم تو نہیں یہاں بیٹھے. یہ جعلی کیسز کے لیے نہیں ہمیں قبول. اب یہ میرے خیال میں ٹائم اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. احتجاج کرنا ہے، سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا، آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے. اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آگے چلے کہہ رہے تھے آپ کو. انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی حالت دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ملاقاتیں بند کی ہیں. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج، جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ 2 ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ ہی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا وہ لائرز کا کام ہے جا کے سنبھالیں، یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں، کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں یہ سارے بارز، یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے بارز. یہ کس قسم کی یہ بارز ہیں. یہ بارز ہیں کیا، بلکہ یہ کیا بار، یہ جو
لائرز بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل، یہ کیا ہے؟ یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم آ گئی، بارز کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ہم پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے، آپ لائرز تھے، آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں 7 لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے. پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے، جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی؟ ججز بیچارے وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے جیل میں کہا تھا، جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے، پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں، یہ بار ایسوسیشن، کاؤنسل، ہزاروں ممبر، میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تھے، لگتا ہے پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے؟ مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے، آج اگر بار ایسوسیشن، لائرز ان ججز کی سمت سیدھی کریں گے، عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے، پاکستان پورا. ہاں، لائرز بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی، جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے، اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر. اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں، پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں. اور منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزیٹڈ ہالیڈے اگلی، ہاں، اور وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں، تو اگلے منگل نہیں ہوگا. سہیل افریدی صاحب اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے. اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے، انہوں نے مجھے بتایا، سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی، ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں. پنجاب حکومت، مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں سی ایم کو کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے، کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا. یہ غیر قانونی کام کریں گے، اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں، کوئی جرم کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں.